مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے آج پاکستان ایک بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے جس کی بڑی وجہ حکومت ہے کیونکہ حکومت 3 سالوں میں وسائل موبلائز کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 2000 ارب سے 4000 ارب ٹیکس ریونیو بڑھائے اور 100% ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے نون لیگ نے 300% ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھایا جسے 300 ارب سے بڑھا کر 1000 ارب کر دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 2000 ارب سے 4000 ارب ٹیکس ریونیو بڑھایا اور 100% ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے ہم نے 300% ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھایا جسے 300 ارب سے بڑھا کے 1000 ارب کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو گھٹایا، اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹس لگائے، 50% ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا ہے جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ پچھلے سال 650 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ سنایا گیا لیکن مارچ کے مہینے تک اس میں 50% ریلیزز بھی نہیں ہو سکی تھی۔ 650 ارب کے بجٹ میں 9 ماہ کے دوران یہ 350 ارب کی ریلیزز بھی نہیں کر سکے اور اب آخری مہینے میں کاغذوں میں ریلیز کریں گے جو یوٹیلائز نہیں ہو سکے گی۔ اور آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جہاں سی پیک کو تباہ کیا، معیشت کے زراعت صنعت کے شعبوں کو تباہ کیا، سب سے بڑا حملہ اس حکومت نے ہائر ایجوکیشن پر کیا ہے۔ آج پاکستان کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر بدترین مالی بحران سے گزر رہا ہے۔ ہر یونیورسٹی دیوالیہ ہو چکی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے وہ سفید ہاتھی بنتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے ہم نے نیٹ ورک میں ایکسپینشن کی تھی تاکہ ہر نوجوان کو، چاہے وہ ملک کے کسی پسماندہ اور دور علاقے میں رہتا ہو، اس کو گھر کی دہلیز پہ یونیورسٹی ایجوکیشن ملے۔ اس یونیورسٹیز کے نیٹ ورک کو جو ایکسپینڈ کیا تھا انہوں نے فنڈز ختم کر کے بدترین مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ ہم نے 2018 میں پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کے تحت 3 سالوں میں 1 لاکھ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے ڈیفرنٹ پروگرامز کی سرٹیفیکیشن کے ذریعے ملک میں ڈیجیٹل اکانومی کی ورک فورس کے طور پہ تیار کیا جاتا۔ ہم نے تمام یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے کا پروگرام شروع کیا تاکہ وہ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل ایجوکیشن یا ای ایجوکیشن کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیکن اس حکومت نے جہاں وہ لیپ ٹاپس نوجوانوں سے خریدے، اس کے ساتھ 1 لاکھ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سرٹیفیکیشن جس میں سیپ شامل تھا، اوریکل کے پروگرامز شامل تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا کے سرٹیفیکیشن کے پروگرام شامل تھے، وہ بھی منصوبہ ختم کر کے قوم کو لے آئے مرغی، انڈا اور تازہ شاہکار زکوٰۃ اور فطرانے کی اکانومی کے اوپر۔ اکانومی زکوٰۃ اور فطرانے سے نہیں چلتی، اکانومی نوجوانوں کو تعلیم اور جدید سکلز دے کر چلتی ہے۔ آج پاکستان میں جو تعلیمی اداروں کا خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا حال ہوا ہے، ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے۔ ان آرڈیننسز کی ہم مخالفت کریں گے جو حکومت نے جاری کیے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 20 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی جائے تاکہ یونیورسٹیوں کا جو مالی بحران ہے وہ ختم ہو سکے۔ حکومت نے یونیورسٹیوں کو کہا ہے کہ آپ فیسیں بڑھائیں اور اپنے خرچے پورے کریں۔ مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کے بچے اور بچیاں کہاں جا کے تعلیم حاصل کریں گے اگر سرکاری یونیورسٹیاں بھی پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی طرح فیسیں چارج کریں گی۔ اس حکومت کا صرف دھیان ہے کرپشن کے اوپر،
اور تازہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ہے، یہ ایک تسلسل ہے کہ کبھی ندیم بابر کو استعفیٰ دے کے گھر بھیج دیا لیکن LNG کے اربوں روپے کا کوئی جواب دہ نہیں ہے، کبھی وہ ظفر مرزا کو گھر بھیج دیا لیکن کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ وہ جو بدعنوانی ہوئی وہ کس نے کی، بابر عطا کو گھر بھیج دیا، پولیو کے پروگرام کا کوئی جواب دہ نہیں ہے، عامر کیانی کو گھر بھیج دیا لیکن دوائیوں کے اندر جو قوم کو ٹیکہ لگا اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے، آٹے اور شوگر مافیاز دندناتے پھر رہے ہیں، چونکہ ان سب کا سرغنہ پاکستان میں کرپشن کے مافیاز کا سرغنہ عمران خان ہے، چونکہ یہ سب اس کو ڈونیشنز دیتے ہیں، اس کے خرچے چلاتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں کرپٹوکریسی کی حکومت ہے، یہ ہمیں چور کہتے ہیں، ہمیں کرپشن کے تانے دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کی رینکنگ شفافیت کے اوپر امپروو کی تھی، پوری دنیا نے گواہی دی تھی کہ ہمارے دور میں کرپشن کی سطح گھٹی ہے، یہ جو کرپشن کو ختم کرنے کا دعویٰ لے کر آئے تھے، ان کے دور میں پاکستان کی رینکنگ کرپشن کے اوپر مزید اوپر گئی ہے، ہم دنیا میں مزید رسوا ہوئے ہیں کرپشن کے لیے، تو کرپشن ان کے دور میں بڑی ہے، اور یہ ہمارے دور کو کرپٹ دور کہتے ہیں، پاکستان کا سب سے شفاف۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں KNN نیوز لائیو۔